ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ مسلک کی اور فرقے کی بات آتی ہے تو فوراً یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اسلام میں فرقواریت اور مسلک پرستی نہیں ہے۔ 100% درست، اسلام میں مسلک پرستی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں ہے۔ جب مسلمانوں میں ہے تو پھر آپ کو ان میں جو صحیح مسلک ہوگا وہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کون سا ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں 72 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ تو اب یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، لیکن پھر یہ نبی نے کیوں فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے؟ اس لیے کہ اسلام میں تو نہیں ہے مگر مسلمانوں میں ہوں گے، کیونکہ سب مسلمان اسلام کو فالو نہیں کریں گے۔ کچھ اپنا بھی دکان کا حساب کتاب اور دکانداری اور اپنا بھی غریبی میں سیٹ اپ چلتا رہے گا، اپنی دکانیں بھی، کچھ مذہبی رہنماؤں کی اپنی دکانیں بھی چلیں گی، کچھ جوش و خروش کے ساتھ ربیع الاول پہ ڈانس مانس بھی ہوگا، تھوڑا سا رنگ رلیاں بھی ہوں گی، اپنا سیٹ اپ بھی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا غریبی میں چلے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو اپنی دکان پہ بٹھا کے گئے، تنخواہ پہ رکھا ہے آپ نے اس کو، نہیں ماہانہ 15,000 روپے دوں گا، یہ میرا جنرل اسٹور ہے۔ تو اب وہ کیا کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی مصنوعات بھی وہاں بیٹھ کے بیچ رہا ہے، کیونکہ اس کو ٹھکانہ مل گیا ایک اچھا خاصا، ورنہ وہ اپنی گٹکے کی الگ سے دکان بیچارہ کہاں کھولے گا بیٹھ کے۔ اس زمانے میں گٹکے کا کھوکھا بھی لاکھوں روپے میں ملتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے گٹکے والے کو 4 فٹ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ اتنی سی زمین کتنے کی خریدی؟ کہہ رہا 3 لاکھ کی، خریدی بھی نہیں ہے، صرف ٹھیا لگانے کی اجازت ملی ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو اب کسی نے جنرل اسٹور پہ بٹھا دیا آپ کو لا کے اور کہا یہ میری دکان میں جو چیزیں ہیں، آٹا ہے، دال ہے، شیمپو ہے، پتی ہے، جنرل اسٹور ہے، بھئی یہ تم نے بیچنا ہے، مہینے کے تمہیں 15,000 یا 20,000 روپے تنخواہ مل جائے گی۔ تو جو دیانتدار ملازم ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ میری جگہ نہیں ہے، یہ تو مالک نے بٹھایا ہے، اسی کی چیزیں بیچوں۔ لیکن بعض لوگ ایسا کریں گے کہ بھائی چلو ایک ٹھکانہ مل گیا، مالک کون سا 24 گھنٹے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، تو ٹھکانہ مل گیا تو اپنے گٹکے کی الگ سے جگہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ غریبی میں یہیں وہ کام بھی کرو، جیب میں رکھے گا، کچھ شاپر چھپا کے رکھے گا، ہاں بھائی یہ تو شیمپو اتنے کا ہے، گٹکا کھاتے ہو؟ کھاتا ہوں، ہے پڑیا ہے میرے پاس، بتاؤ۔ تو ایسے ہی دینی جو مذہبی اور رہنما ہے نا، دینی رہنما جو قوم کے روحانی پیشوا کہلائے جاتے ہیں، ان میں بھی کچھ تو ایسا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ہمیں جو بٹھایا ہے وہ اپنے مذہب کی پرچار کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بٹھایا۔ یہ ممبر، یہ مدرسہ، یہ تدریس کی جگہ، یہ خطابت کی جگہ ہمیں اس لیے نہیں ملی کہ ہم اپنا بھی کاروبار چلائیں اس میں، سمجھ رہے بات کو، بلکہ ہم ذمہ دار ہیں لتبین، کیا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، اللہ نے آسمان سے جو احکام نازل کیے ہم صرف اسی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ۔ غریبی میں اپنا سیٹ اپ بولو بھائی نہیں چلے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جنرل اسٹور پہ بیٹھنے والا، وہ اگر صرف آپ کا مال بیچے گا تو اسے لگی بندی تنخواہ مل جائے گی، اپنا بزنس نہیں چلے گا، اس کا نفع کم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد اگر ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچائی تو اس سے تو سوائے مسجد کی جو ماہانہ تنخواہ ہے جو امام مسجد کو ملتی ہے اور خطیب کو ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سیٹ اپ نہیں چلے گا۔ اگر غریبی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، لوگوں کے مزاج کی باتیں بھی ہوتی رہیں، لوگ محرم میں رونے کے لیے آئے ہیں تو رلاؤ، لوگ محرم میں بہت سارے قصے سننے کے لیے آئے ہیں، ان میں کچھ واقعات کا تو ثبوت ہے، اوتھینٹک ہیں، کچھ من گھڑت ہیں،
تو اب وہ بھی سناؤ گریویاں لگا لگا کے، تاکہ مجلسیں گرم ہو، محفلیں گرم ہو، لوگ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں، تو پھر نذرانے اور ہدیوں کی گریویاں چلتی رہیں گی، ہماری گٹکے کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ میں کسی مخصوص فرقے پہ طنز نہیں کر رہا، جتنے بھی باطل لوگ ہیں، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، ان میں قدر مشترک یہی چیز ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قناعت نہیں کرتے، گریویاں جب تک نہ لگائیں ان کو مزہ نہیں آتا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا یکم محرم سے لے کے سال کے آخر تک یہی کام ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو زیادہ تر حق بتاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی گریوی چلتی رہتی ہے، کچھ ایسے ہیں جو اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی ذات کو، ان کو کوئی فرقہ ان کے پیچھے نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات کو نمایاں کرنا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری موضوع من گھڑت روایتیں بھی بیان میں بتاتے رہتے ہیں۔ بعض خطیبوں کی عادت ہوتی ہے حدیث، صحیح حدیث میں جتنا مضمون ہے اتنا بیان کر دو بس کافی ہے، تو اس میں وہ تھوڑا سا تڑکا لگاتے ہیں۔ اس کو گریوی نہیں کہیں گے، اس کو ٹماٹر کا تڑکا کہیں گے۔ گریوی تو ایک الگ سے پوری باقاعدہ پلیٹ ہوتی ہے، تڑکا ہوتا ہے کہ اسی بیان میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے دہی یا ٹماٹر کا تڑکا لگا دیا جائے۔ یہاں ایک صحت کے حوالے سے چھوٹی سی بات کروں گا، یہ جو آپ ہوٹلوں میں جا کے یا گھروں میں بیوی سے کہتے ہیں نا تڑکا لگاؤ، دہی کا تڑکا لگوا لیا کریں، ٹماٹر کا تڑکا نقصان دیتا ہے۔ ٹماٹر جو ہے نا، کڑھائیاں جس طرح سے ہمارے ملک میں کھانے کا رواج بڑھ رہا ہے، جتنے بھی اطباء ہیں، ڈاکٹر جو ہے نا، میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کی خوراکوں پہ زیادہ ریسرچ نہیں ہوتی، ان کی ریسرچ زیادہ تر دوائیوں پہ ہوتی ہے۔ لہذا خوراک کے بارے میں پوچھنا ہو تو ڈاکٹروں کے بجائے حکیموں سے پوچھا کریں، دوا کے بارے میں پوچھنا ہو تو حکیموں کے بجائے ڈاکٹروں سے پوچھا کریں۔ تو خوراک پر جو ریسرچ ہے نا، وہ زیادہ تر حکیموں کی ہوتی ہے۔ جتنے بھی حکیم ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ ٹماٹر فاسد غذاؤں میں سے ہے، فاسد غذا۔ وٹامن سی ہوتا ہے اس میں، خون بھی بناتا ہے، لیکن فاسد۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹماٹر سے نزلہ زکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کہیں زخم لگا ہوا ہے اور آپ ٹماٹر کی کڑھائیاں کھا رہے ہیں تو وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، زخم اور خراب ہو جائے گا۔ اور ٹماٹر کا چھلکا اور ٹماٹر کی جو بیج ہے وہ پتھری بھی پیدا کرتا ہے اور بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ ابھی موضوع ٹماٹر نہیں ہے، ابھی ہم کوئی یہ بھی گریوی ہے، سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ہمارے بھی بیان میں تھوڑی تھوڑی گریویاں چلتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا، بعض لوگ تو بیان میں موضوع من گھڑت واقعات اور روایتوں کی گریویاں لاتے ہیں، اور بعض کیا کرتے ہیں، موضوع تو ٹھیک ہوتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا غیر مستند باتوں کا تڑکا لگاتے ہیں۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لوگ واہ واہ کر لیں۔ تو یہ جو میں ابھی محرم کے حوالے سے بات کروں گا آپ کے سامنے، کسی فرقے پہ رد نہ سمجھیں اس کو، اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اسلام میں فرقے نہیں ہیں مگر مسلمانوں میں ہوں گے، تو ان میں سے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میرا فرقہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا نا آپ کو، اور پھر اس پر آپ نے مضبوطی سے جمنا ہے، اور پالیسی کیا اختیار کرنی ہے، اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے اور دوسرے کو چھیڑنا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنے مذہب کو۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اپنے مذہب پر قائم نہیں۔